اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا اقرار کن لوگوں نے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، اقرار وہ توڑتا ہے جو اقرار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اقرار کس نے کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اقرار انہوں نے کیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے احکامات کو، تمام احکامات کو مانیں گے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی حاکمیت کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمارے لیے جو احکامات اتارے ہیں، جس راستے سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اسے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے اقرار کیا اللہ سے، یہ آپ نے وعدہ کیا اللہ سے، اس کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ توڑتے کس طرح سے؟ ایک وعدہ کرنے کے بعد توڑتے اس طرح سے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس رب کو بھول جاتے ہیں دنیا کی مشغلوں میں۔ اس دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب سے ہم اقرار کر چکے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں اور مفاد پرستی کی حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کے لیے جہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جہاں سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہے، اپنا مفاد ہے ہمارا، ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یقین کی کمزوری غالب آ جاتی ہے۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمارا یقین یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کا فرما بردار ہے اور کون اس کا نافرمان ہے۔ جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں وہ اس رب کے اوپر اس طرح یقین کرتے ہیں کہ اس نے جو راستہ میں دکھا دیا ہے کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے، اور اس غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا، اس کی ہر بات کو بنا شبہ یعنی کہ بغیر شک کے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو بھول جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی مفاد پرستیوں کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں، جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے اس کے لیے بھاگتے ہیں، وہاں پر جہاں مفاد نظر نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔
یعنی کہ آپ اللہ کے احکام کو نہ مانیں گے تو زمین میں خرابی پیدا شروع ہو جائے گی. آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے زمین میں خرابی پیدا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے مفاد کو مد نظر رکھنا شروع کر دیں گے زمین میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد خرابی پیدا ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور پھر اس نہ عمل کرنے کے نتیجے میں زمین میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اس کا نقصان انہی لوگوں کو خود ہی ہوتا ہے، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ انسان کو بار بار احساس دلا رہے ہیں کہ آگے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے انکار کیوں کر سکتے ہو، منکر کیوں ہو سکتے ہو. کیسے ہو سکتے ہو تم اللہ سے منکر؟ تمہارا اختیار کیا ہے؟ جب تمہارا اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ تم خود زندگی میں آئے ہو. کیا تم خود اپنی زندگی میں خود ہی آ گئے ہو؟ تمہارا تو اختیار نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اسی نے تم کو جان بخشی ہے، اسی نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، وہی تم کو دنیا میں لایا ہے، اور وہی تم کو موت دے گا. کیا کوئی ایسی روح بتا دیں جس نے اپنے آپ کو موت سے بچا لیا ہو؟ نیور. آج تک کوئی جس کے اندر روح ہے، جو جاندار ہے، موت سے بچ سکا ہے؟ آج تک آپ دنیا کی کوئی مثال نہیں دیں، خاص طور پہ انسانوں میں تو بالکل بھی نہ جانداروں. یعنی وہی تم کو پھر موت دے گا، اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں پیدا کیا، میں ہی تمہیں دوبارہ موت دوں گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ جہاں سے تم آئے ہو نا، لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو تم انہیں وہیں پر جانا ہے. اس رب کے پاس ہی انسان نے جانا ہے، ہم سب نے اس رب کے پاس جانا ہے. زندگی کھیل تماشا نہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اور ہم نے دنیا محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کہ آپ کھیلیں، ہنسیں، کودیں اور زندگی گزار دیں. اللہ نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دیا. نائب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ربوبیت کے کام کرتا ہے اس کائنات میں، انسان نے اس دنیا میں آ کے انصاف کرنا ہے، ربوبیت کرنی ہے. اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اس کو نافذ، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا کرنا. یہ ہے انسان کا مقصد. ضروری نہیں کہ آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو حکومت ہی چاہیے. اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آپ کی ذات یہ کافی ہے. آپ اپنی ذات کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا شروع کریں. آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا تو تم اس کو گناہ کرو. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب میں نے تمہیں یہ کتاب دی تھی اور تم اس کو پڑھتے بھی تھے اور اس کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، تو تم نے اس پیغام کو آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ اور جب پیغام پہنچانے شروع ہو جاؤ گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی اوپر امپلیمنٹ کرنا سب سے پہلے لازم ہو جائے گا. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ ڈبل غضب کا شکار ہو جائیں گے، دگنے غضب کا شکار ہو جائیں گے. امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہے. دس از ویری ڈیفیکلٹ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میں ہر اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کریں گے، جب بھی آپ اللہ کے لیے دعوت دینا شروع کریں گے، جب بھی آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا شروع کریں گے، چاہے وہ اپنی زندگی کے اوپر ہو، چاہے وہ آپ انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، تو وہاں پر آپ کے سامنے رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ رکاوٹیں کس طرح آئیں گی؟ وہ انسانوں کی صورت میں آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو دوسری شکل ان کے سامنے آ جائے گا، نہیں. یہ انسان، یہ ہمارا جو ماحول ہے، یہی آپ کو تنقید کریں گے، یہی آپ کو پریشان کریں گے، یہی آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گا. شیطان کیا ہے؟ شیطان انسانوں کے ذریعے سے عمل کرتا ہے، انسانوں کے اندر سمایا ہوا ہے.
اس کے نفس کے اندر سمایا ہوا، اسی کو تو شکست دینی ہے، اسی کو شکست دینی ہے۔ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک اللہ کا، ایک شیطان کا۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے کام کے لیے جد و جہد کریں گے ان کی فتح لازمی ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن فتح لازمی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ ہم نے اس کے اقرار جو کیا ہے اس کو، اقرار کو نہیں توڑنا ہے۔ ہم نے اس اقرار کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ہم نے جب مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام کائناتی جو نظام اللہ نے دیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کہ ہم اس تمام نظام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس تمام احکامات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اللہ نے اتارے۔ تو ایکسیپٹ کیسے کیا آپ نے؟ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے ایکسیپٹ کر لیا، سمجھیں اس کو۔ آپ تک پہنچی ہیں باتیں، ہم تک سب تک پہنچی ہیں باتیں، مگر ہم نے سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ کیا احکامات ہیں جو ہم نے ایکسیپٹ کیے ہوئے، ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہوا، اس کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنا ہے سب سے پہلے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ ہمیں آپ بھی اس پر عمل کریں گے، ہم بھی اس پر عمل کریں گے، میں خود اس پر عمل